ان کا دل بھی چل رہا ہے، ان کا مطلب ان کو پتہ ہے کہ ان کے، لیکن وہ بھائی ان کے بھی گناہ ہوتے ہیں، ان کے بھی وہ پھر بھی گناہ کرتے ہیں. نہیں تو اس کی وجہ ہے وہ گناہ کرتے رہیں گے اس وقت تک جب کہ ان کا نفس شیطان پاک نہیں ہوگا نا. لیکن یہ ضرور ہوگا. ایک منٹ، یہ اللہ اللہ کر رہا ہے، لیکن اس سے زیادہ طاقت وہ جو شیطان ہے اس میں ہے نا، وہ جو نفس ہے نا اس میں زیادہ طاقت ہے نا. اور یہ اللہ اللہ جس دن مکمل ہو جائے گی نا، اس پہ غالب آ جائے گی نا، تو پھر اس کو روک سکے گی نا. ابھی تو روک نہیں سکتی نا اس کو. اب وہ جو گناہ کرتا ہے کوئی اس کو پچھتاوا نہیں ہے، لیکن جب یہ قلبی گناہ ہوتا ہے نا تو پچھتاتا اس کو ندامت ہوتی ہے. یہ مخلوق ندامت بھی کرتی ہے، پھر سوچتا ہے میں کس طریقے سے گناہ سے بچوں. اللہ تعالیٰ فرماتا مجھے وہ لوگ بھی عزیز ہیں جو گناہ سے بچنے کی ترکیب نہیں سوچتے. اور وہ گنہگار ہے جس کے اندر اللہ اللہ نہیں ہے تو گنہگار ہی ہے. یہ بھی گنہگار ہے جس کے اندر اللہ اللہ ہے، تو ایک دن یہ اللہ اللہ اس کو پرہیزگار بنا دے گی نا. یعنی اس کے اندر گاڑی چل پڑی ہے نا، اس کو دوائی ملنا شروع ہو گئی ہے نا، اس دوائی سے ایک دن اس کو شفا ہو ہی جائے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے، گناہ لکھا گیا نا، نیکی تو کوئی نہیں نا. اس نے اگر گناہ کیا، گناہ لکھا ہوا، وہ جو اللہ اللہ کر رہا تو اس کا بھی ثواب لکھے نا فرشتے. تو وہاں تو میزان ہوگا، نیکیاں بھی تو گناہ بھی. پھر یہ اللہ اس سے تو بہتر ہے جو نہیں کرتا ہے. پھر بعض چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی ہیں، بعض لوگوں کے ذکر چل رہے ہوتے ہیں، کچھ جھوٹ بول دیا. جب جھوٹ بول دیا تو یہ بائیں والا کہتا میں لکھتا ہوں اس نے جھوٹ بولا، اور دائیں والا کہتا ہے کتنے بجے بولا کہ 3 بجے، کہ 3 بجے تو یہ اللہ اللہ کر رہا تھا. بھائی تو کہتا 3 بجے واقعی جھوٹ بولا، 3 بجے اس کے اندر اللہ اللہ کر رہا تھا، تو کتنے بجے تو لکھے گا؟ وہ سوچتا ہی رہتا ہے اور اللہ اللہ اس کے گناہ کا کفارہ کر دیتا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ ہے نا کہ گناہ کو نیکی کھا جاتی ہے، وہ اس طریقے سے کھاتی ہے نا. ایک حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ فرمایا کہ 14 طبق دل کے اندر ہیں، 14 طبق. اس کی سرکار تھوڑی سی وضاحت فرمائیں. میں نے بتا ہی دیا ہے کہ جو یہ انسان پہنچ سکتا ہے ان کے ذریعے ان مقامات پر. آپ نے کہا تھا کہ کچھ لوگ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں پاکستان میں. یہاں بھی کرتے ہیں پاکستان. ان کے بارے میں کچھ وضاحت کریں، آپ وہ لوگ کیا کہتے ہیں آپ کے بارے میں؟ ان کا بڑا رویہ یہ ہے کہ اس کے پاس نہ جاؤ، وہ جادوگر ہے، جو بھی اس کے پاس جاتا ہے نا اس کا ہو جاتا ہے. تو ہماری یہی باتیں ہوتی ہیں، جو بھی آتا ہے تو جس کے اندر سے اللہ اللہ شروع ہو جائے پھر وہ ہٹتا تو نہیں ہے نا. پھر وہ اس کو 1000 دلیلیں دیتے وہ تو نہیں جاتا، تو کہتے ہیں جادو کا اثر ہو گیا اس کا. تو یہ زیادہ علماء طبقہ ہے، عام لوگوں کو مخالفت کی ضرورت نہیں ہے. علماء جن کو اللہ کی ضرورت تھی وہ کدھر جاتے؟ علماء کے پاس ہی گئے نا. کچھ علماء نے ان کو بیعت کر لیا نا کہ تم میرا بیعت ہو جا، نذرانہ دیا کر، بس علماء کا بھی کام چلنا شروع ہو گیا نا. ایسا ہوا نا. اب وہ 8-10 سال سے عالم کے پاس ہے. جس طرح لوگ نمازیں پڑھتے اسی طرح وہ بھی پڑھ رہے ہیں نا، جس طرح وہ قرآن پڑھے وہ بھی پڑھ رہے ہیں نا. لیکن ان میں تو اللہ کی طلب، اس میں تو اللہ کی طلب تھی نا، اللہ کی طلب کے لیے. لیکن ہے ان جیسا ہی ہے. 5-6 سال بعد جب اس نے یہ سنا کہ ذکر قلب بھی ہوتا ہے تو وہ ادھر آیا، تو اس کو اللہ اللہ شروع ہو گئی نا، تو اس نے ادھر جانا بند ہو گیا نا. تو علماء کی دکانداری خراب ہو گئی نا، اور ہمارے مخالف ہو گیا. مخالفت کی وجہ کہ یہ نوجوان ادھر نہ جائے بس، ورنہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گی. اور ہم کو کہتے ہیں کچھ ایسی ہے، ہم کو بتاؤ، آؤ، آتے بھی نہیں ہیں. تو سب سے پہلے انہوں نے مخالفت کا بیس بنایا. ہم نے ایک روحانی سفر لکھی تھی کتاب کہ جو جو اس دستے میں دشواریاں آئیں
اس میں جو ہم نے خواب کی باتیں لکھی تھی نا وہ انہوں نے ظاہر میں پیش کری، اس کے اوپر ہمارے اوپر کفر کے واجب القتل کے فتوے لگائے، پھر لوگ ہمارے خلاف ہو گئے. پھر اب جو خلاف ہو تو ہم نے اپنی صفائی تو پیش کرنی تھی نا، پھر ہم نے لوگوں کو ایسا کرو تم کتاب خود پڑھو. ان لوگوں نے جب کتابیں پڑھی نا تو اس میں تو خواب کی باتیں تھی، بھنگ پی تو خواب میں پی، خواب تو فتووں میں نہیں آتی ہے. تو پھر لوگوں نے انہی کو کہا کہ تم نے بہت بڑی خیانت کری. انہوں نے کہا وہ دوسری کتاب تھی. پھر لوگ ہمارے پاس ہے کہ دوسری کتاب، ہم نے کہا دوسری کتاب تو ہے نہیں ہے، اگر ان علماء کے پاس ہوگی اسی سے انہوں نے یہ لیا تو ان سے جا کے مانگو، ہم کو دکھاؤ. ابتدا مخالفت یہاں سے شروع ہوئی. پھر ہم نے ان کو کھلے عام کہا، جب انہوں نے اس قسم کی خیانت کی باتیں کری نا، کچھ الزام ایسے لگائے جو تھے ہی نہیں، تو پھر ہم نے مطلب ہے کھلے جلسے میں ان کو کہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بچہ شیطان ہے، وہ شیطان ہے. اس کو کہتے ہیں کہ شیطان وہ نہیں ہوتا، وہ تو چھوٹا سا شیطان ہے، اپنے لیے ہے نا، دوسروں کو نقصان تو نہیں کرتا نا. ہم نے کہا شیطان کی تشریح یہ ہے کہ وہ نمازی بھی ہوگا، عالم بھی ہوگا، سارے مسئلے بھی جانتا ہوگا، لیکن حرص حسد تکبر اس میں ہوگا. یہ بات ان کو بری لگی، پھر انہوں نے میٹنگ کری، اس نے ہم کو شیطان کہا ہے، سارے ہمارے مخالف. اور میں نے تنگ آگے کہا تھا کسی طریقے سے جان چھوٹا. تو واقعی شیطان تھا، بہت بڑا عالم تھا، عابد تھا، زاہد، سارے مسئلے جانتا تھا نا. کس جگہ اسے نماز نہیں پڑھی، کس جگہ اسے سجدہ نہیں کیا، حرص حسد تکبر تھا جس کی وجہ سے شیطان بن گیا. تو تم اس کو شیطان کہتے ہو، یہ کام تو اس نے نہیں کیا. تو اس دن سے بس پیچھے لگے ابھی تک. لیکن اللہ رسول ہمارے ساتھ ہیں، ہم کیا ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. یہ کون مولوی ہیں؟ تقریباً زیادہ مولوی جو صحیح قسم کے لوگ مولوی ہیں نا وہ خاموش ہیں. اگر کوئی ہمارا ساتھ دیتا ہے سارے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اس کو مسجد سے نکلوا دیتے ہیں اس کو. تو ہم مولویوں کو کہتے ہیں، بلکہ اب ہم نے مولویوں کو چھوڑ دیا، ہم یہ دانشور طبقہ ہے اس کو کہتے ہیں کہ تم بیچ میں آؤ اور ہماری مصالحت کراؤ، کیونکہ ان کی وجہ سے کافی نوجوان جو ہے نا وہ بھٹکے ہوئے ہیں نا. اور مولوی کو بڑا اعتراض ہے، یہ کسی مدرسے میں نہیں پڑھا ہوا ہے. بھائی اگر مدرسے میں نہیں پڑھا ہوا ٹھیک ہے، میں نہیں پڑھا ہوا تو پھر یہ باتیں میں کیسے کرتا ہوں، کہ عزت سیکھی ہوگی نا. جو تم باتیں نہیں جانتے ہو، میں مدرسے میں نہیں پڑھا لیکن تم سے زیادہ باتیں میں جانتا ہوں. اس کی کیا وجہ، کوئی مدرسہ ہوگا نا. تو ہم نے شہروں کے مدرسوں میں پڑھا نا، تو ہم نے حضور پاک کے مدرسوں میں پڑھا. پھر ہم ان کہتے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ علم نہ حدیث میں نہ قرآن میں. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، نہ حدیث میں نہ قرآن ہے، تو پھر اس کے جھٹلا کے دکھاؤ. پھر گردنے کیوں لاتے ہو؟ صحیح ہے، وہ جھٹلا بھی نہیں سکتے اس کو، بات بھی صحیح ہے. تو ہمارے کو تو بتایا گیا، یہی بتایا گیا تو مسلم کو بھی اکٹھا کر لو، ہندو کو بھی، سکھ کو، عیسائی ہر مذہب کو اکٹھا کر لو، سب لائن میں کھڑا کر دو. رب جب دیکھے گا نا کسی چمکتے ہوئے دل کو دیکھے گا، وہ مسلم ہندو کو نہیں دیکھے گا، وہ چمکتے ہوئے دل کو دیکھے گا. اور اس کا ہم نے تجربہ کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ قیامت تک 7 سلطان آئیں گے، تو کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ ابھی کتنے ہو چکے ہیں؟ مطلب جتنا ہم کو پتا ہے 5 کا ہم بتا سکتے ہیں، اس سے آگے کچھ بتا نہیں سکتے. آخری جو سلطان تھے سر سلطان بہو تھے، اس کے بعد کچھ چھٹے سلطان کو لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کون ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں نے چھٹے سلطان کے دعوے کیے. اس میں ایک فقیر نور محمد کلاچی ہیں جن کو سلطان صاحب سے فیض ہے. انہوں نے کہا میں